السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہر اوان اور آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب اینڈ فیس بک پیج پر۔ آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں کلک بیٹ پہ دیکھ ہی لیا ہوگا، یہ بات ہم کرنے والے ہیں آج یوگور کے مسلمانوں کے اوپر، جو میرے خیال سے جتنا کشیدہ فلسطین کا مسئلہ ہے اتنا ہی یہ یوگور کے مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمیں اس چیز پر بات کرتے ہوئے نہیں نظر آتے ہمارے یہاں پہ، نہ سیاستدان، نہ ہمارے مسلمان بھائی، نہ ہمیں مسلم امت کے اندر کوئی بھی ملک اس پہ بات کرتا ہوا نظر۔ اس کی وجہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے یوگور کے مسلمانوں کی، یہ سب ہو کیوں رہا ہے، ان سب پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلیے اس سب پہ ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یوگور کے مسلمان، یوگوری مسلمان اپنے آپ کو سینٹرل ایشیا سے بتاتے ہیں اور ان کی زبان بھی سیمی ٹرک ہے، وہ اپنے آپ کو سینٹرل ایشین سمجھتے ہیں اور ان کی زبان جب ٹرکش زبان سے ملتی جلتی ہے تو وہ موسٹلی مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کی وجہ، سب سے بڑا ان کا گناہ ہی مسلمان ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ سب سے بڑا گناہ مسلمان ہونا ہی ہے، چاہے وہ ویسٹ ہو، اسلاموفوبیا ہمیں وہاں نظر آتا ہے، چاہے وہ انڈیا اور کشمیر ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے، یا ہمیں مڈل ایسٹ ہو، ہمیں اسرائیل کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ نظر آتا ہے، یا اگر ہم ایشیا میں ہی بات کریں تو ہمیں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ مطلب ہم دنیا میں کہیں پہ بھی اپنا فیس موڑتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ مسلمان ہی پستا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چائنا میں بھی جب ہم اپنے آپ کو ٹرن کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یوگور کے مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس کے اوپر انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ چپ نظر آتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ اس پہ چپ کیوں نظر آتی ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجیکلی بہت بڑا پارٹنر ہے، ہر لحاظ سے چائنا نے ہماری ہر لحاظ سے مدد کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے پر چپ نظر آتے ہیں، ہماری گورنمنٹ اس پہ بات کرتی نظر نہیں آتی۔ اگر وہ اس پہ بات کرے گی تو آبویسلی ہم ایک بہت بڑا پارٹنر اپنا کھو دیں گے۔ یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، نہ صرف ہم بلکہ ہم نے دنیا میں کوئی بھی مسلمان ملک اس پہ بات کرتا نہیں نظر آتا، نہ ہمیں سعودیہ اس پہ بات کرتا نظر آتا ہے، ٹرکی کا مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں ایران اس پہ بات کرتا نظر آتا ہے، نہ ملیشیا، نہ انڈونیشیا، مطلب مسلمان ملکوں میں ہر مسلمان چپ ہی نظر آتا ہے۔ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کی صورتحال کیا ہے اور ان کی سچویشن کیا چل رہی ہے۔ بیسکلی یہ چیز سٹارٹ کیسے ہوئی ہے، اس وقت جو سب سے بڑے کلچرلی طور پر سب سے بڑا ان کا جو قبیلہ ہے، جو پاپولیٹڈ ہے سب سے زیادہ چائنا میں، وہ ہین ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ پاپولیشن پنجابیوں کی ہے، پھر ہمارے بعد سندھی یا پٹھان آتے ہیں، پھر بلوچی۔ اسی طرح ایتھنک گروپ میں ان کے اندر سب سے بڑا گروپ ہین ہے۔ ہین کی موسٹلی آبادی جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی والی سائڈ پہ بیسڈ ہے، شنگھائی ہو، پھر اس کے بعد ان کا کیپٹل بیجنگ، مطلب وہ لحاظ سے ابھی آپ کی اسکرین پہ میپ آ بھی رہا ہوگا، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی جو آبادی ساری بیس کر رہی ہے وہ اس ایریا میں بیس کر رہی ہے، جیسا کہ آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری آبادی جو ہے یہ انہوں نے موو کی، ہین آبادی تو مین ریزن ان کی موو کرنے کی کیا تھی، انہوں نے موو کی ہین آبادی کو، انہوں نے جو مین ڈینسلی پاپولیٹڈ ان کا ایریا تھا وہاں سے انہوں نے موو کیا اور ان کو لے کر آئے شمالی مغربی ایریا میں، شین جن کے خطے میں، جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ابھی یوگور کے مسلمان۔ شین جن کا خطہ کہاں پر ہے؟ شین جن کا جو خطہ ہے، ریجن ہے، وہ چائنا کا سب سے بڑا ریجن ہے، جو پاکستان کے گلگت والے ایریا سے تھوڑا ہی دور ہے، مطلب تقریباً اگر آپ گیس بھی کریں کلومیٹرز کے حساب سے تو وہ 600 یا 700 کے قریب کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے۔ شین جن کا مین کام کیا ہے؟ شین جن کا مین کام وہاں کی آبادی کا کاٹن ہے، کاٹن فصل کے اوپر کام کرنا، کیونکہ موسٹلی وہ خطہ ڈیزرٹ بیسڈ ہے۔ پھر وہاں پہ کاٹن اگتی ہے، کاٹن کو ورلڈ وائڈ ٹاپ 5 کاٹن کے اندر مانا جاتا ہے ایکسپورٹرز میں چائنا کو، جس کے بعد اس کے اوپر بین بھی لگایا گیا، اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ویسٹ میں، انہوں نے اس چیز کے خلاف بین لگایا کہ ہم اس کو نہیں خریدیں گے کاٹن کو جو شنجن خطے سے آ رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ بیسکلی اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس مسلمانوں کے ظلم کے اوپر ہم چپ نہیں رہیں گے اور ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو بین لگا دیں گے۔ اب بین لگا دیا گیا، اب اس کی ایکسپورٹ کم ہوئی، ساتھ ساتھ شنجن کے ایریا کا دوسرا سب سے بڑا وسائل جو ہیں وہ تیل کے وسائل ہیں۔ خیر یہ چیز ڈفرینٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک کے اوپر۔ مین ٹاپک مسلمان ہین قبیلے کو، جیسا میں نے آپ کو کہا، ان کو وہاں پہ موو کیا گیا۔ 1990s میں یہ چیز سٹارٹ ہوئی۔ 1990s میں جب یہ چیز سٹارٹ ہوئی تو مسلمان ابھی بھی وہاں پہ میجورٹی میں موجود ہیں کچھ ایریاز میں، کیونکہ اب تو کافی تیزی سے ہین آبادی وہاں پہ پھیل رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، اب
کوئی بھی خطہ ہوتا تو وہاں پہ یہی چیز ہوتی, وہاں پہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے کلچر کے حساب سے رہ رہے تھے, مسلمان اپنے ثقافتی لحاظ سے وہاں پہ, اپنے مذہبی لحاظ سے وہاں پہ رہ رہے تھے. تو ہین جو بدھ مت یا لادین ہے, موسٹ آف دا چائنیز لادین ہے, وہ جب وہاں پہ آئے تو وہ چیزیں ان لوگوں کے بیچ خراب ہونا شروع ہوئیں. اس کے بعد 2001 کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا کہ چائنیز نے ہین قبیلے کے 200 لوگ مارے گئے. ہین قبیلے کے جب 200 لوگ مارے گئے تو چائنیز گورنمنٹ نے اس چیز کو ایلیگیشن لگائی یوغور مسلمانوں کے اوپر کہ یہ چیز مسلمانوں, یوغور کے مسلمانوں نے کی. پھر ان کے خلاف ان کو پریزن کیا گیا, ان کو بند کرنا شروع کیا گیا. اور جیسا کہ آپ کے پاس ایک فوٹو آ رہی ہوگی, اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میپ پہلے کیسا تھا, اس کے اندر پہلے سے پھر اس کے اندر کیمپ بنایا گیا اور اب کیمپ کی سچویشن کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو دوسری فوٹو آ رہی ہے, اس کے اندر یوغور کے مسلمانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اس کیمپ کے اندر بند کیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے برعکس چائنیز گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم یوغور میں ایسا کچھ نہیں کر رہے, شنجن کے ایریا میں ہم تو جسٹ وہاں پہ ایک نیو سسٹم, ایجوکیشن سسٹم لانا چاہتے ہیں جو پورے چائنیز سسٹم کا ایک ہی سسٹم ہو. جبکہ ایسا کرنا ناممکن ہے, آپ مسلمانوں کے اوپر فورسلی اپنا ایجوکیشن سسٹم نہیں کر سکتے. بٹ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں نہیں نظر آئے. جبکہ ہمیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یو ایس اور یو کے لوگ نظر آئے, یو کے کی گورنمنٹ ہمیں اس کے اوپر بات کرتی نظر آئی, یو ایس کی گورنمنٹ نظر آئی, نیدرلینڈ کی نظر آئی. وہ کیوں اس کے اوپر بات کر رہے تھے؟ اس کے اوپر آتے ہیں. بیسکلی یو ایس کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیتا جس کے اندر وہ چائنا کے خلاف زہر اگلتا ہوا نظر نہ آئے. وہ ان کو جسٹ موقع چاہیے, چاہے یو کے ہو یا ویسٹ میں کوئی بھی کنٹری موجود ہو, وہ ایسا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یوغور کے مسلمان کتنے ہیں آبادی میں؟ لیٹسٹ ڈیجٹس کے حساب سے 12 ملین کے قریب ان کی آبادی موجود ہے. مطلب 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ان کی آبادی ہے چائنا شنجن کے خطے میں. ان کی زبان بھی ٹرکی زبان سے ملتی جلتی ہے. پھر اس کے بعد ان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے, لیکن کلچرل طریقے سے وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, لیکن ان کا کلچر تھوڑا ان کا تاجکی, ازبیکی, ان کلچر سے انفلوئنس ان کا ہے تھوڑا. اب صورتحال کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس پہ بات نہیں کرتی, نہ ہمیں کوئی مسلمان اس پہ بات کرتا ہوا نظر نہ آتا ہے. مجھے یہ ضرورت پیش ہوئی کہ میں اس چیز پہ بات کروں. مجھے یہ ٹاپک اس لیے بہتر لگا کہ مجھے اس کے اوپر بہت کم پاکستانی اس پہ بات کرتے نظر آئے, اور پاکستان کی عوام کو اس مسئلے کے اوپر بالکل نہیں پتہ. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پہ کاٹن کا کام ہے, تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ویسٹ میں کہ یہ چیز نہیں خریدی جائے, ان کا کاٹن نہیں خریدا جائے, اس کے بنے ہوئے کپڑے نہیں خریدے جائیں. ان سے زبردستی لیبر ورک لیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو BBC, جو یوغور کے مسلمان ہیں ان سے زبردستی اس پہ کام لیا جاتا ہے. ان سے کام لینے, ان کی عورتوں کو پھر فزیکلی ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان سے لینگویج فزیکلی ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, مینٹلی طور پہ ابیوز ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ جسٹ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, مردوں کے ساتھ بھی یہی چیز کی جاتی ہے اور انہیں دبایا جاتا ہے, جس کے اوپر چائنیز گورنمنٹ کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ہم ان ٹیررسٹ کو زیادہ اوپر نہ آئیں, زیادہ بڑھیں نہ, اسی لیے ہم ان کو دبا کے رکھتے ہیں تاکہ اس چیز میں. حالانکہ آپ 12 ملین کی آبادی کو آپ کیسے چپ کرا سکتے ہیں؟ دیٹس ناٹ ٹرو. جو بھی ہو رہا ہے آج یوغور کے مسلمانوں کے ساتھ وہ بہت غلط ہے. جیسے فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ویسے ہی میں سمجھتا ہوں یوغور کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا مسئلہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان پس رہے ہوں, ہمارے لیے وہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ اس پہ بات نہیں کر سکتی. یہ دکھ کی بات ہے کیونکہ ہمارا بہت بڑا تجارتی نظام ہے چائنا کے ساتھ. چائنا ہمارا ہر چیز میں پارٹنر ہے, دوست ہے, ہماری ہر چیز میں ہیلپ کی ہے. انفارچونیٹلی اسی احسان کے نیچے ہم دب جاتے ہیں اور ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. تو امید ہے کہ میں کوشش کروں گا, میں اس کے اوپر اور ریسرچ کر کے لے کر آؤں آپ کے پاس چیزیں. ابھی میں اس پہ جتنی بات کر سکتا تھا میں نے کی. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ زہر اوان. اللہ حافظ.